اس میں سب بخششیں ہیں اس میں نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن رمضان رمضان راحت ہے رمضان 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 راحت ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم بات جو کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے راحت رمضان اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہے. تو ہمارے ساتھ راؤن ندیم صاحب موجود ہیں. تو راؤن صاحب آپ سے فلٹریشن کے اوپر بات کر رہے تھے کہ فلٹریشن کے حوالے سے ہمارے ملک میں خاص طور پہ پنجاب میں کتنا کام ہو چکا ہوا ہے. سر میں اگر انیشلی ہم سٹارٹ کریں ایک پی پی سے سٹارٹ کریں جی, جو ایگزسٹنگ پی پی ہے پی پی 165 نا جی, یہ پہلے پی پی 160 تھی. اس میں ہم نے 65 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں. 65 مطلب ہیوج, مطلب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کو لگایا, جو لوگ پلانٹ پہ کام کر رہے ہیں, جاب جنریٹ ہوئیں, مطلب ایک پورا سسٹم ہم نے نون لیگ ہے سر. لوگوں کو نون لیگ ہم کہتے ہیں پی ایم ایل این سرو دی نیشن نا جی. ہم لوگوں کو سرو کرتے ہیں الحمدللہ, اور کرتے ابھی بھی کر رہے ہیں. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں لیکن وی آر ڈوئنگ دیٹ, مطلب ہم ابھی بھی اسی پوزیشن میں ہیں. اب میں آپ کو گزارش کروں کہ پلانٹ لگے ہیں, ہم نے ڈسلٹنگ لوگوں جو واسا کی جتنی بھی محلے گلیاں اسٹریٹس ہیں ان کی ڈسلٹنگ کرائی ہے تاکہ پانی کا بلاکیج نہ آئے. ہم نے لوگوں کے گھروں کو صاف پانی پرووائڈ کیا ہے. مطلب نون لیگ کا اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو نون لیگ نے ماں سوائے سرو کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ہم بدقسمتی سے ہم ذرا نشانے پہ ہیں, تو لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. آپ ابھی دیکھ لیجئے کہ ابھی موجودہ اتنا بڑا ایک ایشو چل رہا ہے جس پہ آپ فرما رہے ہیں, کرونا بھی چل رہا ہے, چیزیں چل رہی ہیں, ابھی تک دے آر فیل ٹو سرو اس. مطلب میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ابھی محلے کے جو لائک جوہر ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن کی سوسائٹیز ہیں وہ خود اپنی ڈینگی سپرے کرا رہی ہیں. حالانکہ یہ حکومت وقت کا کام ہے یہ کام کروانا, وہ بالکل وہ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ ڈیلی 12,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں. 12,000 ٹیسٹ کا مطلب کہ فرما رہے ہیں, مطلب منسٹر صاحب کہہ رہے تھے 1,000 ٹیسٹ پازیٹیو نکلا. دیٹ مینس کہ 8%, آپ 8% لوگ جو ہیں ہم پازیٹیو ہیں. تو یہ سر یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم بدحواسی میں کر جاتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. جی بالکل ناظرین, اور ظاہر سی بات ہے صاف پانی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ ہماری کوشش تو یہ سب پانی کے نہیں, جو بھی ہمارے مسائل ہے خاص طور پہ ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے راحت رمضان کی اس سیگمنٹ میں کہ ہم آپ کو انفارمیشن فراہم کر سکیں. انفارمیشن کس حوالے سے فراہم کر سکیں, وہ تمام معلومات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے, جو آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آ سکتی ہیں. آپ اس حفاظتی تدابیر لے سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں جس طرح موسم بدلتا جا رہا ہے, ڈینگی کا بھی وقت آئے گا, موسم آئے گا, پھر ڈینگو کے مسائل کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. پھر کاشتکار حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے. لیکن اسے سب سے بڑا جو مسئلہ وہ پانی کا, کیونکہ میں پانی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ جتنی بیماریاں ہمیں منتقل ہوتی ہیں, ہماری فیملیز میں منتقل ہوتی ہیں, وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ ہیپاٹائٹس لے لیں, آپ کوئی اور بیماری لے لیں, معدے کی بیماری لے لیں, کوئی بھی قسم کی بیماری ہو, وہ پانی کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا جسم کا زیادہ تر حصہ ہی مشتمل ہی پانی کے اوپر ہے. اور پانی کی جتنی زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں اتنے ہمارا خون میں صفائی آتی ہیں, صاف ہوتا ہے, اور ہم صحت مند بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو ندیم صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں فلٹریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن ندیم صاحب آج کا جو دوسرے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ نے خود بات کی کرونا کے اوپر بات کی, آپ کے خیال میں یا آپ کی پارٹی کے خیال میں کہ جو معاملات ہے, جو سچویشن تھی, کیا سچویشن کو جس طرح ٹیکل کیا گیا ہے وہ بہتر طریقے سے کیا گیا یا کہ اس کو کسی اور انداز میں ٹیکل کرنا چاہیے تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. انفیکٹ ان کو جس طرح پلان کرنا چاہیے تھا نا جی, یا تو آپ چیزوں کو ٹوٹل بلاک کر دیتے, اور ٹوٹل بلاک کرنے کے بعد آپ 1 month کوئی آپ کرفیو لگا لیتے, لوگوں کو آپ وداؤٹ نوٹس بھی رکھ سکتے تھے نا. لوگوں کی زندگی, آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی بچانا چاہ رہے ہیں, تو لوگوں کی زندگی بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حق میں وقت ہیں, آپ کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ آنر ہی ہوگا نا جی. لیکن آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ گلی چھوڑ دیں, یہ گلی کھول دیں, پرلا محلہ کھول دیں. کہنے کا مطلب یہ سر ایسا نہیں ہے. آپ ایک مارکیٹ کھولتے ہیں, ہارڈ ویئر کی دکان کھولتے ہیں اور نائی کی دکان بند کر دیتے ہیں, نائی کی دکان کھولتے ہیں, فروٹ کی دکان کھول دیتے ہیں. مطلب یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو کوئی بندہ اس طرح سے کوئی پلان نہیں ہوتا سر. دیکھیں کسٹمر یا وزٹر جو بھی ہے, گاہک دکان پہ جاتا ہے, وہ ایک دکان پہ جانے کے بعد 2 دکانیں اور بھی پھرتا ہے نا جی. یا تو آپ پوری مارکیٹ کھولے, اب میں جا رہا ہوں چپل لینے, تو آپ نے کپڑا بند کیا ہوا ہے, بھائی میں ایک دفعہ جو موو میں نے کر لیا ہے تو مجھے چاہیے مجھے آسانی دیں تاکہ میں کپڑے بھی ایک دفعہ لے کے واپس چلا جاؤں اپنے پوائنٹ پہ, اور اگر میں خدا نخواستہ افیکٹڈ ہوں تو کوئی دوسرا افیکٹ نہ کرے. تو اور اس کے علاوہ سر اب بات یہ ہے کہ آپ نے کیا لوگوں کو ٹول کٹس دی ہیں اکارڈنگلی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. میں نہیں سمجھتا کہ
ہماری حکومت اس طرح دے پائی ہے. لیکن آپ ایک روزانہ لائیو شو کر لیتے ہیں, آپ پرائم منسٹر صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے وزراء بیٹھ جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب اشارہ کرتے ہیں, وہ جی ہاں بالکل. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باقی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم سے ظاہر ہے کرونا کے اوپر ہم خاص بات کریں, ندیم صاحب سے بات کریں ناظرین, لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ کیونکہ وجاہت بھی موجود ہیں اور وجاہت سے ہم حمدیہ کلام سنیں گے. تو وجاہت آج کون سا حمدیہ کلام آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کرتے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ. جی ہاں وجاہت, بسم اللہ. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک, تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک, تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی, جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی, اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے, اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک, تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف, کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف, کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے, کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک, تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک, تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک تو چاہے جسے کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور خاص طور پہ ناظرین کرام, جس طرح کے آج کل کے حالات و واقعات ہیں, اور اللہ رب العزت جسے چاہے جو مرضی بخش دے اور اسے چاہے عطا کرے, جسے چاہے چھین لے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ غفور ہے, وہ شکور ہے, وہ عزیز ہے, وہ جبار ہے, وہ ستار ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ اول ہے, وہ آخر ہے. تو وہ اس کی ذات پاک ہیں, وہ واحد ہے, وہ لا شریک ہے, اور وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ سدھر جائیں. تو اے ابن آدم, کیا تو نہیں دیکھتا, کیا تو نہیں دیکھتا جو تیرے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تجھے موقع دیا جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تجھ سے کیا کام سرزد ہو گئے ہیں؟ کیا اب بھی تو وہی کرے گا یا ابن آدم؟ اے ابن آدم, کیا ابھی بھی تو وہی کرے گا جو تو کرتا آیا ہے؟ اے ابن آدم, ابھی بھی تو ذخیرہ اندوزی کرے گا؟ اے ابن آدم, کیا اب بھی تو جھوٹ بولے گا؟ اے ابن آدم, اب بھی تو کیا کرپشن کرے گا؟ اے ابن آدم, کیا اب بھی تو داغا بازی کرے گا؟ اے ابن آدم, کیا ابھی بھی تو منافقت سے کام لے گا؟ اے ابن آدم, کیا تو نہیں دیکھتا, کیا تیری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اے ابن آدم, تمہیں معاشرے کی وہ تمام چیزیں دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ان قوموں پہ بربادیاں نازل ہو گئی اور تو بچا ہوا ہے؟ اے ابن آدم, تو بھول گیا ہے تو کس کا امتی ہے؟ اے ابن آدم, تو کیا چوری سے باز نہیں آئے گا؟ اے ابن آدم, تو کیا سازشوں سے باز نہیں آئے گا؟
ابن آدم تو کیا آج بھی اپنے بھائی کے ساتھ کڑا ہو کے اس کے منہ پہ اس کے پیٹھ پہ اس کو دھوکہ دے گا؟ کیا ابن آدم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری آج بھی بیچے گا؟ اے ابن آدم تم نے سیاست کی، اے ابن آدم تم کسی بھی شعبہ زندگی میں آئے، کیا ابن آدم تم نے سوچا جو شعبہ تمہیں نوازا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، کیا تم نے اس کو ایمانداری سے ادا کیا؟ اے ابن آدم کیا گناہوں کی سرزمین جو ہے کیا تم نے آج بھی سرگرم کر رکھی ہے؟ جی ہاں بالکل ناظرین، وہ تمام چیزیں ہیں اور یہ وہ پیغام ہے ابن آدم کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ نشانیاں ہیں. اللہ رب العزت موقع دیتا ہے، رسی کو ڈیلی کرتا ہے، اس کو ایک اور موقع دیتا ہے کہ میرے بندے کاش تو ابھی بھی توبہ کر لے، معافی کر لے. قبر پہ جانے سے پہلے جتنی بھی ہم معافی مانگ سکتے ہیں نا وہ ہمارے لیے موقع ہے. وہ بزرگ کا واقعہ مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ ہے، وہ جب جاتا تھا گلی محلوں میں، بازاروں میں جاتا تھا، بازاروں گوچھوں میں، دکانوں پہ شور مچاتا تھا، ایک ایک کو پکڑتا تھا اور کہتا تھا اے بندے آ میں تمہیں اللہ سے تیری صلح کروا دوں. تو لوگ ہنستے تھے، دیکھو کتنا فقیر ہے، کیا کہہ رہا ہے، پاگل ہے، سائنس ہے. تو وہ روتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں ان سب کو کہہ رہا ہوں، ان سب بازار والوں کو کہہ رہا ہوں، سب گلی گوچوں کو کہہ رہا ہوں، ایک ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹا کے میں کہہ رہا ہوں کہ آؤ میں تمہاری صلح کرواتا ہوں، تیرے رب سے صلح کرواتا ہوں. تو وہ ہنستے، وہ مجھے دکلا دیتے ہیں، مجھے پاگل سمجھتے ہیں. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان کو کیوں نظر نہیں آتا جو میں دیکھ رہا ہوں. کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر وہی بزرگ ایک قبر کے پاس کھڑا بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. وہ مسافر جو وہاں سے گزرتا ہے پھر اس کو دیکھتے ہو کہتے ہیں یہ تو وہی بزرگ ہے جو کل بازار میں رو رہا تھا اور آج قبر کے پاس آ کے رو رہا ہے. اسے پوچھتا ہے کہ بزرگ آج یہاں پہ کیا ماجرا ہے؟ کل بازار میں رو رہے تھے، گلیوں میں رو رہے تھے اور آج قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ معاملہ وہی ہے لیکن بدل گیا معاملہ تھوڑا سا. کہتے تھوڑا سا بدل گیا کیسے؟ کہتے ہیں آج تو یہ معافی مانگ رہے ہیں، یہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آج صلح نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وہ جو وقت مقرر تھا وہ وقت گزر چکا ہے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یادداشت دیکھیں. تو اے مومنو، اے میرے ناظرین، آپ سے وہی درخواست ہے کہ وقت اتنا ہی ہے جو قبر تک ہے. اور کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اور ہم بات کرتے ہیں زندگی کے مختلف سرگرم. یہ سیگمنٹ کو خاص طور پہ ڈیزائن اسٹار ایشیا کے راحت رمضان کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ انفارمیشن مہیا کر سکیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی کسی بات، ہم خود گنہگار ہیں، لیکن اللہ رب العزت پتہ ہے کس زبان سے کیا بات ادا کروا دیں وہ اس کی پہچان ہے، وہ اس کی شان ہے کہ کس زبان سے کس شخصیت سے کیا کام لے جائیں وہ ہمیں نہیں پتہ. کئی واقعات ایسے آپ دیکھیں گے کہ گنہگاران تھے، کسی معاشرہ تنگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ اپنا دوست بنا دی. اور کوئی ایسے لوگ تھے جو اتنے صفت میں تھے کہ جو نیکیاں کرتے رہتے تھے لیکن ان سے ایسی گناہ سرزد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دھکیل دیا. تو یہ صرف اعمال کا دارالمدار ہوتا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کریں اور ہماری کوشش ہے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کا موقع دے. اور یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں مغفرت ہم مانگ رہے ہیں پورے عاشرے میں، اگر اللہ رب العزت سے بھی مانگ کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دیں تو یقین جانیے کہ ہماری یہ دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے. تو جی ہاں بالکل یہاں پہ ہمارے ساتھ محمد رائل نقشبندی ہے، کیونکہ معاملات جہاں پہ چل پڑے ہیں، ذکر جہاں پہ چل پڑا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک نعتیہ کلام بھی یہاں پہ ہو جائے ہمارے ساتھ. تو محمد راحیل نقشبندی صاحب یہاں پہ موجود ہے. تو راحیل صاحب آپ کیا سنائیں گے اس موقع کی مناسبت کے لحاظ سے؟ جس طرح کہ اپنا کرونا وائرس میں پاکستان پوری دنیا میں جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے دعائیہ کلام ہے بڑا خوبصورت پنجابی کا، ماشاءاللہ وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. لجپال نبی میرے درگاہ دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا، جب وقت نزا آئے
دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا آقا 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 تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے لج رکھ لی اے لج پالا لج رکھ لی اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لی اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. اور اس کلام کا آخری مقطع محترم سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت یہ کلام اور بڑا ہی پیارا شعر کہ سائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ سائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یقیناً جس طرح محمد رائل نقشبندی صاحب نے یہ کلام پڑھا ہے اور اس طرح ایک حسرت ہوتی ناظرین، دل سے جب ایک دعا نکلتی ہیں اور دل سے جب طلب ہوتی ہے انسان کیا نا، جب طلب ہوتی ہے وہ عرش سے ٹکراتی اور صحیح امتی اور صحیح محبت کے پیارے چاہنے والوں کے جو دل کی دھڑکن ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہے وہ سیدھے وہاں بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور جب ان کی حاضری پر کیسے قبول نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس پہ مہر لگاتے ہیں، جس کو بلاتے ہیں، اس کے تو زیارت ہوتی ہی ہوتی ہے نا، پھر مدینہ کی بھی، مکے کی بھی. اور کبھی کبھی یقین مانے اکثر اوقات لوگ جب لکھتے ہیں، شاعر حضرات جب لکھتے ہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں گہرائی میں چلے جاتے ہیں. وہ گہرائی نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک کنیکشن سا بن جاتا ہے، ایک روح کا کنیکشن ہے وہ بن جاتا ہے. اس لیے لگتا ہے کہ واقعی مدینہ کے اندر ہم ہیں، روضہ رسول وسلم ہمارے سامنے ہے، روزے کی جالی بالکل سامنے ہے، اور ہم رسول اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں. اور کیا خوبصورت سا وہ لمحات ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، جتنے بھی مومنان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان سب کو زیارت کروائیں، پاک مدینہ شریف بلائیں اور اللہ اپنا گھر دکھائیں. جی ہاں ناظرین، بالکل اسی کلام کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی طرف، ایک وقفے کی طرف. وقفے کے بعد آئیں گے تو پھر بات کریں گے راؤ ندیم صاحب سے اور کچھ پولیٹیکل بات کریں گے. جائے گا کہیں نہیں آتے. چھوٹے سے کمرشل کے بعد، بریک کے بعد راحت ہے رمضان. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان
ارشاد باری تعالی، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کا مہینہ ہے یہ، نبی کا کرینہ ہے یہ، جنت کا سفینہ ہے، اللہ کے بندوں کی اس میں ہوتی ہے پہچان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچاتا ہے، سکون قلب آتا ہے، خدا کے پاس لاتا ہے، یہ مہینہ دوستو ہے رب کا احسان۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان رمضان۔ ارشاد باری تعالی، اہل ایمان وہ ہیں جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ارشاد باری تعالی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً خلق عظیم پر فائز کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق کیا ہے، اور ہم نے تمہیں برادریاں اور قبیلے بنا دیا ہے تاکہ تم آپس میں تعارف کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو تم میں متقی زیادہ ہے۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، راحت رمضان اسپیشل افطار ٹرانسمیشن اسٹار ایشیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہم بالکل بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے راؤ ندیم صاحب سے۔ راؤ صاحب، جس طرح ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں عموماً تو ایک تو ایسی فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی میں خاص طور پہ سال کے باقی جو 11 منتھ میں کام کرتے ہیں تو اس مہینے میں خاص طور پہ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں بچت ہونی چاہیے، ہم بچنا چاہیے ان چیزوں سے، لیکن خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی کا کافی چیزیں ہمیں دیکھنے کو پڑی ہیں، شارٹیج ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ آٹے کی قلت کیسے ہو گئی آخر، اور باقی قلتیں کیسے ایک دم سے، اور وہ بھی اس ماہ مبارک مہینے میں ہوئی؟ سر دیکھیں، اب کبھی ان چیزوں کا آپ نے صدر اب کیا ہی نہیں ہے نا۔ جو لوگ نامنیٹ کر دیے گئے، جو لوگ جہانگیر ترین ہیں، ان کے باقی لوگ جتنے بھی ان کے گروپ کے ہیں کابینہ کے، اب آپ نے ان کے نام آ چکے ہیں، بٹ یو آر ناٹ ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دیم نا جی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اتنے بے بس ہیں، یو کانٹ ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ دیم۔ مطلب اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کو 12 سیٹوں والی قافلے کی ہلا دیتی ہے، آپ ہل جاتے ہیں۔ بات سر یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے کہتے ہیں جی روزانہ آپ ایک کلاس لیتے ہیں، 6 بجے لائیو جاتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، سارے منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جس کو اشارہ کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور وہ اسٹوری جو طوطا رام ہے وہ سنا دیتے ہیں ان کو، یہ آپ بولنا شروع کر دیں۔ سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کریں گے، لوگ آپ کو کنسیڈر کریں گے۔ آپ چیف منسٹر، آپ ہسٹری میں چلے جائیں، شہباز شریف کو دیکھیں، شہباز شریف صبح 5 بجے کہیں نہ کہیں پہنچ ہوتے تھے، وہ انڈر پاسز کو، وہ بریجز کو، تمام سڑکوں کو وہ خود دیکھ رہے ہوتے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کے اس چینل کی حفاظت سے، اسٹار ایشیا کے حوالے سے یہ گزارش کروں گا، اس چینل سے کرنا، پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن آپ بات کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا کوآرڈینیٹر PP 160 کا، مطلب سیف الملک کھوکھر MPA اور افضل کھوکھر MNA صاحب کے، میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ ہم نے 7 ارب کے پروجیکٹ کیے، 7 ارب کے پروجیکٹ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے بھوتیاں چوک کا سیوریج کا ہم پلانٹ کام کیا۔ ہم نے اقبال ایوینیو سے لے کے ڈاکٹر ہاسپٹل تک سیوریج کا کام کیا۔ ہم نے جوہر ٹاؤن میں 20 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے، ٹھیک ہے سر، لیکن نہ تو ان پلانٹوں کی کوئی کیئر کی جا رہی ہے۔ ان پلانٹوں کو اب یہ کام نئی آنے والی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آ کے اس کو ٹیک اوور کرے، اس کو اکارڈنگلی مینیج کرے، لیکن وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ وہ اس کا فلٹر چینج بھی، واٹر پانی، رمضان شریف میں پانی کی
ویسی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن رمضان شریف میں اس کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. صاف پانی جو ہے ہم نے تو ایک آبیاری کر کے ایک چیز بنا دی، ایک چیز لگا دی ہے، اب اس کی آبیاری کریں، اس کو مانیٹر کریں، اس کو کنٹرول کریں. لیکن سر یہ میں گزارش کروں ابھی تک یہ کر نہیں پا رہے. دے ڈونٹ ہیو اینی ویژن، یہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دے دی ہے، ان سے سنبھال نہیں پا رہے وہ نا. اب دیکھیں کرپشن میں آپ نے لوگوں کے نام آ گئے ہیں، آپ انتظار کریں، کس چیز کا انتظار کریں؟ آپ جائیں انہیں اریسٹ کریں، جس طرح آپ ہمارا تماشا بناتے ہیں. مطلب ہم نے 7 ارب کے پروجیکٹ کیے ہیں، آپ میں یہ کوآرڈینیٹر آپ مجھ سے سٹارٹ کر لیں. تو وہ سیف الملوک کھوکھر، افضل کھوکھر دونوں بھائی ایم این اے ایم پی ہیں، انہوں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. 7 ارب کا پروجیکٹ تھا، اس میں آپ ثابت کریں کوئی چیز. آپ چھوٹے وہ ادھر جائیں گے، شہباز شریف نواز شریف ادھر جائیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. چھوٹے سٹارٹ کر لیں آپ. لیکن سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے خدمت کی ہوتی ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں. الحمدللہ وی آر ویری ریلیکس، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سرو کیا ہے اور ریوارڈ جو ہے عوام نے دینا ہے، اور انشاءاللہ وہ دے رہی ہے. ابھی بھی ہمیں ہی کنسیڈر کر رہی ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف آئیں، نون لیگ آئے اور یہ ملک ترقی کرے. جی بالکل. لیکن ناظرین بات جو کر رہے ہیں خاص طور پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون کس مخصوص جماعت سے ریلیٹڈ کوئی پرسن یا کوئی شخصیت کام کر رہی. بات صرف اتنی سی ہیں جو ہماری یوتھ خاص طور پہ جو میں سمجھاؤں، آج تک شاید میں غلط سمجھاؤں، لیکن وہ یہ سمجھاؤں کہ جو بھی ڈیلیور کرے بس ڈیلیور کرے. اگر کسی نے کوئی اچھے کام کر لیے، ظاہر سی بات ہے اگر کسی میں بہت تحاشا خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں بھی تو ہوگی. خدا رہا اگر وہ جو خوبیاں کر کے گئے ہیں اس کو تو پالش کر کے رکھیں. اگر اس طرح ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلٹریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، صاف پانی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ فلٹرز لگ گئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو لگانے والے تھے چاہے کرپشن کر کے لگیں یا اس میں کوئی کوتاہیاں ہوئی لگ گئے. اب اس کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز آپ انسٹال کرتے ہیں اگر پراپر طریقے سے اس کو سروس نہیں کرواتے کچھ عرصے کے بعد، اس کے دیکھ بھال نہیں کرتے تو وہ ردی کے برابر ہو جاتی ہے، وہ کنڈار بن جاتی ہے، اس کا استفادہ کرنا ختم ہو جاتا ہے. تو بالکل جہاں پہ حکومت کا کہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ میں اپنے جو ناظرین ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ گلی محلوں میں جو خاص طور پہ پانی کا استعمال کرتے ہیں پانی کو بالکل استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رحمت بھی ہے ہمارے پہ، لیکن اس کو ضائع قطعاً نہ کریں. وہ ایک پانی کے لیے یقین جانیے کہ ہمارے ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں جس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، وہ مر رہے ہوتے ہیں پیاس کی وجہ سے. صحراؤں میں چلے جائیں وہاں پہ صاف، اور کئی علاقے ایسے ہیں ہمارے وہ انسان ہیں ہماری بہن بھائی ہیں وہاں پہ صاف پانی نہیں ہے. جہاں پہ جانور پانی پی رہے ہیں وہیں پہ انسان پی رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے کچھ جان علاقوں میں آ گئے ہیں، شہروں میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں ساری سہولیات موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گاڑی دھو رہے ہیں تو گاڑی کا پورا پائپ لگا کے گاڑی دھونا شروع کر دیں. ہم منہ دھو رہے تو ٹوٹی ہم نے کھول دی اور بھول گئے ہیں بالکل، تو وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. یقین مانی یہ بھی اللہ کی نعمت کی نافرمانی سمجھ لیں، آپ کر لیں کہ آپ اس کو ایک نعمت دی گئی ہے اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی بجائے اس کو ضائع کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. بس ناظرین یہی سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے راحت رمضان کا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں یہی کاوش ہوتی ہے، میں کیونکہ بار بار بتاتا چلوں جو ناظرین ہمیں ابھی جوائن کیے ہیں تو ہمارے جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ انفارمیٹیو ہوتے ہیں تاکہ انفارمیشن زیادہ آپ کو فراہم کر سکیں. تو ندیم صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ کیونکہ محمد وجاہت بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کیونکہ یہ افطار کی جو گھڑیاں اور خاص طور پہ آج 15واں روزہ ہے اور آج نفس رمضان ہمارے سے گزر جائے گا، ہم سے جدا ہو جائے گا، اور پھر پتہ نہیں چلے گا کچھ پہلوں میں کچھ پلوں میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ رمضان بالکل ہم سے الوداع ہو رہا ہے. اور پھر آخر عشرہ ہوتا ہے اور اعتکاف کے خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے. تاک راتیں ہوتی ہیں اور وہ مغفرت بھری راتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی اہتمام ظاہر سی بات ہے 15 روزے کے بعد ہم کرتے ہیں. اور آخری عشرے میں خاص طور پہ کیونکہ آنا ہوتا ہے تو ہم پہلے ہی 5 دن تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نے عبادات کا کرنی ہے. تو جی بالکل ہمارے ساتھ محمد وجاہت یہاں پہ موجود ہے. تو محمد وجاہت اب کون سا کلام آپ ہیں ہمیں سنائیں گے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ
پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرا تیرا میرے آقا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین بالکل میرے دین اور دنیا مدینے میں اور مدینے کی گلیوں کی بات ہو اور جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً روح کچھ دیر کے لیے ایک سمیٹ سی جاتی ہے رک سی جاتی ہے ایک سا لگتا ہے کہ کوئی وقت گزر کے رک گیا ہے ایک طرف سے نا ہر چیز رک گئی ہے کوئی ہمیں پتہ نہیں ہم اس وقت کہاں پہ ہیں کس لمحات میں ہیں کس محفل میں موجود ہے لیکن ہمیں صرف ایک الگ سا کنیکشن ایک الگ سا خوبی محسوس ہوتی ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب ذکر نبی اور ذکر رب العزت کا آیا جائے تو دل کو سکون ملتا ہے جب دل کو سکون ملتا ہے تو انسان تمام مشکلات جو پریشانیاں اس کو ہوتی ہیں اس سے سب سے دور ہو جاتا ہے وہ ایک الگ دنیا میں بس جاتا ہے تو یہ بالکل رمضان مبارک ہے یہ دوسرا عشرہ ہے اور دوسرے عشرے کے خاص حوالے سے میں اتنا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا تو وہ بخشا گیا تو صرف امید اور نیت سے دیکھنا ہے کہ ثواب کی نیتوں کا پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے ہم دین اسلام میں دیکھیں چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اتنی اہمیت کے عامل نہیں ہے لیکن اس پہ بہت زور دیا گیا ہے وہ زور اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکیں ظاہر سی بات جس طرح ہم نیت کی بات کی سچائی کی بات کی ایمانداری کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی بات کی نیکی کی بات میں اتنا کہا کہ اگر آپ راستے پہ جا رہے ہو راستے پہ کوئی پتھر دکھ جائیں آپ کو اور وہ پتھر اس نیت کے ساتھ آپ ہٹا دو کہ کوئی اور مسافر یہاں سے گزرتے ہوئے اس کو چوٹ نہ پہنچ جائے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس میں بھی آپ کو ثواب ہے تو صرف اور صرف ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا نیت کے اوپر منحصر ہے تو جی ہاں ندیم صاحب بات ہم ظاہر سی بات آپ کا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور حالات واقعہ اس طرح چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے چل رہے ہیں میڈیکیشن کے اوپر خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیکیشن کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں جو میڈیکیشن کے اوپر ہے کتنے ہمارے جو ملک کے اندر کام ہے وہ ہو چکا ہے اور آج بھی ہم کتنی چیزوں کے بارے میں دوسرے ممالک سے انحصار کرتے ہیں دیکھیے جی گزارش یہ کرنی ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس وقت واحد انڈسٹری ہے جس پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں نا باقی انڈسٹری تو آپ بند کر چکے ہیں ساری آپ ڈپینڈنٹ ہیں لوگوں پہ اب اس انڈسٹری کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں اب دیکھیں ریسنٹلی آپ نے ایک نیوز چل رہی ہے کہ انڈیا کی
इंडिया की जो मेडिसिन है वो मार्केट में आ गई है। आप देखें सर वो दे आर इकोनॉमिकल, मतलब वो हमारे से इकोनॉमिकल हैं, ठीक है जी। वो ऐसी मेडिसिन ला के आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे ना जी। ये आप देखें करप्शन, हम बात करप्शन की करते हैं कि नून लीग ने ये किया, नून लीग ने ये किया। आप अपने, वो पंजाबी कहते हैं अपने मंजे थले डांग फेरो ना जी, तो डांग फेरेंगे तो यू विल डायग्नोज कि हो क्या रहा है ना जी। अभी तक आपने जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया सर। अभी अब एक्शन लेने वाला है, एक्शन लेंगे लेंगे लेंगे। ये रमज़ान का आपने रिलीफ पैकेज उनको दे दिया है कि रमज़ान के बाद देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को संभालें। ये लोग जो फार्मा के हैं, फार्मा इंडस्ट्री, अपने लोगों को, आपने लेदर इंडस्ट्री, आपने कोई इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है। आपके चाइना, आप देखिए रॉ मटेरियल जो है वो लोग, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है चाइना से, डिफरेंट कंट्री से मंगाते हैं। अभी चाइना ब्लॉक है ना, अभी हमारे जो रॉ मटेरियल के रेट्स हैं हायर साइड पे चले गए हैं। तो अब लोगों को ये देखिए, एंड पॉइंट कस्टमर तो आवाम है ना जी, उस पर सारा बोझ तो उस पर पड़ जाना है। अगर आपने चीज़ों को मॉनिटर प्रॉपर ना किया, आपने चीज़ों को देखा ना, अभी जैसे ही आपको पता चला कि इंडिया की मेडिसिन आ गई है, आप इस पर एक्शन लें कि उसके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें पनिश करें। अगर आप सजा नहीं देंगे सर, देखिए सजा का आप आए थे एक विजन लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैं ये करूंगा, जो करप्ट होगा उसको मैं निकाल दूंगा। आप निकालते नहीं है, आप सिनेरियो चेंज कर देते हैं, आपकी उसकी मिनिस्ट्री चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको पता चल गया कि मेरा मिनिस्टर करप्ट है, तो वाई आप उसको किस लिए उसको लेके चल रहे हैं? आपको चाहिए उसको फायर करना, वो फारिग हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी। जैसे आप हमारे पीछे पड़े होंगे नून लीग वालों के, आप छोटी छोटी बातें हमारे खिलाफ शुरू कर देते हैं। आपको अपने सिस्टम में भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग आ चुके हैं आपके सामने, आप डरते हैं कि मेरी हुकूमत ना चली जाए, ऐसा ना करें। आप मुल्क पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, आप एक जमात के वजीर आज़म नहीं है। आप अपोजिशन को साथ लेके चलें। अपोजिशन कहती है हमारे साथ चले, हम हुकूमत के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आप हमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये अनापरस्ती ना सर, अनापरस्ती कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। हमें चाहिए कि वो एक शेर है ना जी जी कि मैं शेर तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं एक मिसरा उसका है कि सुराही सर नगु होकर भरा कहती है पैमाना। आप आजी दिखाएं, आप लोगों के साथ मिलें, आप लोगों के साथ चलें, अपोजिशन को शामिल करें अपने साथ, तभी आप कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, बिल्कुल। मैं तो नदीम साहब, क्योंकि नदीम साहब के अपने एक जमात के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन मैं तो एज ए शहरी आम सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी है चीज़ें हैं, मैं ना तो उसको गलत कहता हूँ ना उसको सही कहता हूँ। मेरी नज़र में सब कुछ वही है। जब तक कोई चीज़, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, मैं से मुराद मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, कि जब तक मैं चीज़ों को सही इस्लाम नहीं देखता। मेरे आज भी नौजवान जो है बेरोज़गार है, आज भी नौजवानों को फुर्सत नहीं है, वो परेशानियों से मुब्तला है। आपका आज यूथ देख रहे डिप्रेशन का शिकार है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मेडिकेशन इस्तेमाल की जा रही थी, आज अल्लाह माफ़ करे कि आपके मुसलमान लोग, नौजवान ख़ास तौर पर इस मेडिकेशन का इस्तेमाल करें। मुझे कई दफ़ा बड़ा दुख होता है कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी नेमत से पैदा किया, हमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। हमें तो ऐसे अकीदा मिला है, ऐसा दीन मिला है, ऐसे पैगामात मिला है जिसमें हमें हर चीज़ में पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी करता है हमारे लिए बेहतरी के लिए करता है। लेकिन आप उसके बावजूद देखिए कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, किस मेडिकेशन के ऊपर लग गई। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं तो इतना चाहूँगा कोई भी हो, जो भी हो, अगर वो यूथ के लिए काम करती है, क्योंकि यूथ किसी भी मुआशरे का, किसी भी मुल्क का जो यूथ होता है वो असल में रीढ़ की हड्डी होती है। वही इन्होंने आके मुल्क को आगे संभालना होता है। अगर हमारे यूथ ही आज बिगड़ गया तो कल को जब ये आएंगे चीज़ें संभालेंगे तो फिर तो बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन ये बातें तो यूँ जारी सारी रहेगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक के ख़ास लम्हात हैं, तो मैं इसको वाइंड अप करूँगा ख़ास तौर पर सियासत की बातों को भी। लेकिन क्योंकि जब ज़िंदगी के हर मरहले में एक सियासत है तो कोई ना कोई टॉपिक छोटा सा चिट जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद राइल नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मोहम्मद राइल नक्शबंदी साहब से कुछ कलमात, कुछ ख़ास तौर पे कोई नात कलाम, अमदिया कलाम या नात कलाम सुना जाए। बिल्कुल साथ एक छोटा सा, क्योंकि नाज़रीन इसके बाद हम इख्तिताम करेंगे, तो सिर्फ इस नात के पास थोड़े से कलमात और होंगे मेरे, फिर इख्तिताम करेंगे। जी राइल साहब। पंजाबी का कलाम बड़ा खूबसूरत। ना दिन ना महीने ते, ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी है। ना दिन ना महीने ते, ना साल ते मुकनी है।
आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी ऐ आमिना गल हशर नो ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी ऐ आमिना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी बा जिसने फड़ाई सरकार दो आलम नो बा जिसने फड़ाई सरकार दो आलम नो ओ कहंदा फिरे सब नो के लजपाल ते मुकनी ओ कहंदा फिरे सब नो लजपाल ते मुकनी ओ कहंदा फिरे सब नो लजपाल ते मुकनी और आखिरी शेर सुभान इसका। अल्लाह। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि हम चाह रहे थे कि किस तरह ज़बरदस्त कलाम सुनाए जाते हैं हम और भी सुने, लेकिन लम्हात ऐसे ज़ालिम होते हैं कि वक्त से गुजर जाते हैं, तो हाथ से निकल जाएँ तो फिर इसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इतनी सी दुआ है, इतनी सी गुजारिश भी है कि इस रमज़ान मुबारक के 15 रोज़े तो आज इफ्तारी आपके साथ हैं, तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके लिए भी दुआ करें जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आप जिसके साथ किसी न किसी रिश्ते में वाबस्ता है, क्योंकि किसी और के ज़बान से किसी और की जब दुआ होती है तो वो बिल्कुल कबूलियत के लिए चली जाती है। तो दुआ करें जो दुआ अपने हक़ में मांग रहे हैं वो किसी और के लिए भी मांगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पाकिस्तान वतन पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, हर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखें, और ये बाबरकत महीना हम सब के लिए हमेशा के लिए बरकतों वाला बना दें। तो चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। हमारे उलमा किराम आपके साथ होंगे, हमारे एंकर आपके साथ होंगे, और यहाँ पे इख्तिताम मुझे दीजिए। कल वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, राहत है रमज़ान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। इरशाद बारी ताला, यकीनन सब ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए।
इरशाद बारी ताला, अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों और जमीन में है, अगर तुम वो जाहिर करो जो तुम्हारे दिल में छुपा हो, अल्लाह तुम्हारा मुहासिबा करेगा, फिर अल्लाह जिसे चाहे मुआफ कर दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इरशाद बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को
افطار کی اس بابرکت ٹرانسمیشن راحت ہے رمضان میں سٹار ایشیا پر آپ لوگ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور مصور رضوی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 15واں روزہ ہم لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں اور نصف رمضان مبارک الحمدللہ آج ہو چکا ہے. اور ہر گھڑی رحمتوں والی، عظمتوں والی، برکتوں والی جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے رمضان شریف کے اعتبار سے. لیکن آج کا جو دن ہے 15 رمضان مبارک کا جو دن ہے وہ اس حوالے سے بھی انتہائی معتبر اور فضیلت والا ہے. 15 رمضان کو نواسہ رسول حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کا یوم ولادت ہے. تو آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اپنے علماء سے اس پر گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہر روز کی طرح پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگی. ہمارے مہمان انشاءاللہ کلام پیش کریں گے، گفتگو بھی ہوگی. راحت ہے رمضان کے اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر روز آپ تمام دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک یہ محبت بھرے پیغام پہنچیں. مصور رضوی انشاءاللہ مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور مزید آج کے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ. ناظرین مکرم، سٹار ایشیا نیوز کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جسے راحت ہے رمضان کے نام سے الحمدللہ آپ احباب روزانہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے جید علماء کرام اور اسکالرز حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں. روزانہ ایک نیا موضوع جو ہے ہم نے انتخاب کر رکھا ہوتا ہے. آج کا جو خوبصورت موضوع ہے، یقیناً آج 15 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے. 15 رمضان المبارک اور تاریخ میں دو چیزیں ملتی ہیں. 3 یا 4 ہجری کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے بڑے بیٹے یعنی نبی مکرم کے صبت اکبر جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آج اسی خوبصورت شخصیت پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں. جناب حسن مجتبیٰ کی ولادت کے وقت کیسا سہانا منظر تھا، خوشیوں کا کیا عالم تھا. اس وقت نبی مکرم رب کے بارگاہ میں کس حد تک کس طرح سے شکر گزار ہوئے، آپ نے کتنی عمر پائی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پر مدفون ہیں، اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے مشابہت رکھتے تھے. خلافت جو آپ نے کی، بہت ساری باتیں اور بہت سارے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ بہت ہی نامور مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر ناصر قیوم ہزاروی صاحب. آپ تشریف فرما ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. اور ان کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خوان رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے. چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ فارمیٹ ہے کہ ہم حضور کی نعت کے ساتھ ساتھ حضور کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں. اور نعت رسول مقبول کے لیے آج جس خوبصورت شخصیت کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے جناب محترم محمد نعمان غوری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے اپنے ٹاپک پہ گفتگو شروع کریں اور اب پروفیسر صاحب سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، پروگرام کے آغاز میں نعت رسول مقبول ہم روزانہ کی طرح ایک شامل کریں گے. نعمان بھائی سے میں گزارش کروں گا ایک خوبصورت سا کلام پروگرام کے آغاز میں شامل فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ
جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ، خوبصورت کلام سے ہماری آج کی افطار کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمان غوری صاحب آپ کیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ کو مزید عزتوں سے مالا مال کرے۔ آقا کریم کے ذکر کرنے والے کے حصے میں ہمیشہ عزتیں ہی آتی ہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ جو بندہ ان کے ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ خوبصورت کلام سے ماشاءاللہ آپ نے آغاز کیا ہے۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے آغاز میں آپ کا مصور رضوی نے بتایا اور یقیناً میں نے بھی کچھ گفتگو کے اندر آپ لوگوں کو وضاحت کی آج کے دن کے حوالے سے۔ میں اس ایک شعر کے ساتھ، یہ دو لائنیں ہیں بڑی خوبصورت سی، ان اشعار کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پروفیسر ناصر قیوم صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ حسن وہی ہے جس سے دنیا نے دین لیا، حسن وہی ہے جس سے دنیا نے دین لیا، انہی کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا، اور علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ نواسہ رسول کی بارگاہ میں اس انداز میں ہماری سب کی ہوگی، ہم سب کی مہمانوں کی، پروفیسر صاحب کی ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب میں چاہوں گا بسم اللہ گفتگو کا آغاز کیجئے گا۔ حضرت مولانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے فضائل اور آپ کی زندگی کے معاملات کے حوالے سے بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج ہمیں یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی۔ آج جس شخصیت کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، حضرت امام حسن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सैयदा फातिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लख्ते जिगर अता फरमाया है। हुजूर फौरन चले आए और आकर हजरत इमाम हसन को उठाया और उठाने के बाद आपने उनके होंठों को चूमा। वाह सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। वाह, और फिर उसके बाद फरमाया कि ये मेरा बेटा मेरी उम्मत का सरदार है, अल्लाह अकबर। और इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम हसन रखा। वाह हसन नाम भी इससे पहले रूए जमीन के ऊपर जैसे नाम मोहम्मद भी अल्लाह पाक ने छुपा के रखा था, वाह वाह वाह। इसी तरह नाम हसन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा के रखा हुआ था। क्या बात। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से उतारा। और किसको उतारा? वो क्यों हसन ना हो जिसका बाप अली हो, वो क्यों हसन ना हो जिसकी माँ फातिमा हो। सलाम। क्या खूबसूरत। वाह 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 वाह। और फिर एक और चीज है, ये हुजूर की नस्ल है। वाह हुजूर के आपने जो 3 बेटे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन में उन्हें अपनी बारगाह में बुला लिया। अल्लाह। अब हुजूर की नस्ल के ऊपर एक ताना लग चुका था। एक दुश्मन दीन, दुश्मन मुस्तफा हुजूर को ये तीर लगा चुका था कि ए मोहम्मद आपकी नस्ल तो खत्म हुई। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर में फरमाया कि नस्ल ए मोहम्मद आपकी कसरत से होगी, नस्ल उसकी खत्म हुई जो आपके लिए ये ताने मारता है। आय हाय हाय। अल्लाह आज अबू जहल की नस्ल नजर नहीं आती। अल्लाह। आज आपको हुजूर के दुश्मनों की नस्ल नजर नहीं आती, मगर आप रूए जमीन के ऊपर कहीं भी चले जाएं तो हुजूर के साहबजादगान आपको सैयद आले रसूल नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया था कि हुजूर ने तो खामोशी में कुछ बोले नहीं, अल्लाह चुप नहीं रहा। महबूब तू जवाब नहीं देता, हम चुप नहीं रहते और तुझे तसल्ली देते हैं। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, अल्लाह। बेशक आपका जो दुश्मन है वही बेनाम और बेनिशान होगा। आय हाय। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करम किया। हजरत इमाम हसन के हुजूर ने होंठों को क्यों चूमा? हाँ वाह अब हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को चूमते थे, जी हाँ। वाह। इमाम हसन के होंठों को चूमते। पूछने वालों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? हाँ। कहा कि ये मेरे दोनों बेटे मेरे दीन के ऊपर कुर्बान होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और एक की तो गर्दन, इमाम हसन की गर्दन को काटा जाएगा। क्या खूबसूरत बात। वाह। और फिर उसके बाद अल्लाह। ये जो बड़ा बेटा है ये मेरी उम्मत का सरदार बेटा है। मेरी उम्मत जब 2 टुकड़ों में बट जाएगी तो मेरी उम्मत को ये दोबारा एक कर देगा। वाह। कैसे करेगा? अपनी सरदारी को कुर्बान करेगा। वाह। मगर सरदारी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ता क़यामत इनके नाम पर नक्श कर दी। नक्श कर दी। कैसे कर वाह, दी? वाह, वाह, क्या बात इस दुनिया के भी सरदार हैं, उस दुनिया के भी सरदार। कुछ लोग दुनिया के अंदर मोहताज होते हैं कि उनको टाइटल बादशाहत का, वजीर आजम का दिया जाए तो उनकी इज्जत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बगैर ही वो सरदारी अता फरमाता है। वो दुनिया में बादशाह ना भी हो, वजीर आजम ना भी हो, तब भी सारी इज्जतें अल्लाह पाक उनके कदमों में रखता है। वाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन के बारे में आता है कि आपका जो वजूद अक़दस था, आपका सर मुबारक से लेकर सीना अतहर तक, और हजरत इमाम हुसैन का सीने से लेकर कदमैन शरीफैन तक, ये सरापा हुजूर की तस्वीर थे। जब दोनों को इकट्ठा किया जाता तो सहाबा क्या करते थे? जब हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो दोनों शहजादों को इकट्ठा करते। इकट्ठा करने के बाद हुजूर के हुस्न व जमाल को इन दोनों शहजादों में तलाश किया करते थे, अपनी आंखों को ठंडा किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन के बारे में एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारका कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन जो दोज़ख होगी वो ये फख्र करेगी। फख्र क्या करेगी? वो कहेगी मेरे पास फिरौन भी है, मेरे पास शद्दाद भी है, नमरूद भी है, बड़े बड़े कारून भी हैं, बड़े बड़े किंग हैं। ए जन्नत तू बता तेरे पास क्या है? इसके मुकाबले में जन्नत खामोश होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वही करेगा। वही क्या करेगा कि ए जन्नत तू चुप क्यों कर गई? तू बोल ना, तेरे पास
हसन मौजूद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो ये एक ऐसा जवाब होगा जन्नत के सरदार, कि वाह वाह, दोज़ख खामोश हो जाएगी, साकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये वो जन्नत है कि इस जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह रखा है, ए जन्नत तो बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, मगर अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये जन्नत इन लफ्जों को सुनने के बाद मुसलसल तड़प रही है, और तड़पते तड़पते इंतजार करते करते थक गई। क़यामत के दिन फिर पुकार के कहेगी, मौला तूने मुझसे कहा था कि मेरा हुस्न मुकम्मल नहीं, मौला तो कर दे। तो अल्लाह पाक हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को जब जन्नत में दाखिल करेगा हुजूर की हमराही में, सुभान अल्लाह, तो फरमाएगा, ए जन्नत इन शहजादों को देख, तू बड़ी हसीन बनी फिरती है, अब बता तेरा हुस्न अब मुकम्मल हुआ कि नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो जन्नत जो होगी वो पुरसुकून हो जाएगी और अपने ऊपर फख्र करेगी कि मेरे पास सब कुछ था, मगर हुस्न की तकमील सिर्फ और सिर्फ इन शहजादों की वजह से अल्लाह पाक ने अता फरमाई। नाज़रीन मुकर्रम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जनाब सिब्त अकबर जनाब हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक़ हम कर रहे हैं, और हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात आया है कि जिस किसी ने खुदा को राज़ी करना है वो मुझ मुस्तफ़ा को राज़ी करे। और उलमाए किराम ने, बड़े बड़े आइम्माए किराम ने बहुत सारी तफासीर की कुतुब में इस चीज़ को वाज़ेह फरमाया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का एक बेहतरीन नुस्खा जो है वो जनाब सैयदा पाक को राज़ी करना है। और ये बात भी आज के दौर में भी अगर हम देखें तो किसी भी माँ के बेटों की जब तारीफ़ की जाती है तो वो माँ राज़ी हो जाती है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि जब आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहजादों का जिक्र करते हैं तो बात चलते चलते खुदा की रज़ा तक पहुँच जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर खूबसूरत मुझे याद आ गया कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह खास। ये शेर इसलिए मेरे जहन में आया कि एक मरतबा एक शख्स ने जनाब मौला हुसैन के सामने जनाब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतल्लिक़ कुछ कलिमात जो है वो गलत कहना चाहे, तो जनाब मौला हुसैन जलाल में आ गए और आंखों में गुस्सा नजर आने लगा, और आपने फरमाया कि ऐसा अब मत बोलना, क्योंकि हसन जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे इमाम भी हैं। तो वो शेर ज़हन में आ गया कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नायब व कायम मकाम कहते हैं, और दलील एक ही काफ़ी है उनकी अजमत में, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अजमत में, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ नात रसूल मकबूल के लिए जनाब नौमान गौरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। खूबसूरत सा कलाम नात रसूल मकबूल या जनाब हसन की शान में अगर कोई कलाम आप पढ़ना चाहें तो शामिल फरमाइएगा हमारे नाज़रीन। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब अलैहि रहमत का बड़ा खूबसूरत कलाम है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अदा हो, अदा हो। बिस्मिल्लाह। ज़मीं से ताबा फलक हर तरफ सदाए हसन, ज़मीं से ताबा फलक हर तरफ सदाए हसन, बुलंदो बरतरो बाला हुआ लिवाए हसन, बुलंदो बरतरो बाला हुआ लिवाए हसन, अज़ल से मेरे मुक़द्दर में है विलाए हसन, अज़ल से मेरे मुक़द्दर में है विलाए हसन, रहेगी साया फिगर ताबद रिदाए हसन, रहेगी साया फिगर ताबद रिदाए हसन, वो ज़ाते पाक है इब्ने अली ओ सिबते अली, वो ज़ाते पाक है
ابن علی و سبت علی میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. اور سلطانی بھائی بڑا خوبصورت شعر. یہ حال میرے دل کا بفیض شاہ ہدا یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ ہدا کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن. اور کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن زمین سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن. سبحان اللہ, ماشاءاللہ جی. غوری صاحب بہت خوبصورت کلام, اور جب موضوع سے چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا لطف پروگرام میں مزید زیادہ آتا ہے. تو ماشاءاللہ تاجدار گولڑا کا لکھا ہوا خوبصورت کلام بارگاہ مولا امام حسن مجتبیٰ میں ہمارے مہمان نعمان غوری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جس سے جہاں پر آقا کریم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, حقیقی معنوں پہ آقا کریم سے آل کی محبت جو ہے وہ بھی ایمان کا مکمل حصہ ہے ہمارا. تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ سب سے پیار کرنے والے ہیں, سب سے محبت کرنے والے ہیں. ایک سوال بڑا اہم آتا ہے چونکہ وہ واقع کرب و بلا کا جو ایک پس منظر ہے جس کو ایک ترجیح دی جاتی ہے خاص طور پر تاجدار کربلا کی بارگاہ میں, سبط نبی کی بارگاہ میں, حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس انداز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ذکر حسین زیادہ ہوتا ہے اور ذکر حسن کم ہوتا ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. یقیناً اسی خانوادے کے یہ دو شہزادے ہیں, اور اس پر میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو پروفیسر ناصر قیوم صاحب فرمائیے گا. اور ہم تو اپنے انداز میں کوشش کرتے ہیں, ہم نے آج کے دن کا بھی انتخاب کرتے ہوئے اپنے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا ہے, تھوڑی سی اس پر آپ روشنی ڈالیے گا پروفیسر صاحب ذرا. جی, کسی بھی چیز کے حوالے سے کہ وہ کس قدر لوگوں کے درمیان پاپولر ہو جاتی ہے, اگر دیکھا جائے تو دونوں واقعات ہیں شہادت کے, حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین کا بھی. بالکل ٹھیک. مگر دونوں کی نسبتیں اس حوالے سے ذرا جدا ہیں کہ ایک ایسی ٹکر ہے جس ٹکر کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک طرف ان کے کھانے کے اندر, حضرت امام حسن کے کھانے کے اندر, گھر کے اندر یہ ایک سازش ہو رہی ہے, دوسری طرف ایک حکومت کھڑی ہے. حضرت امام حسین جو ہے پھر وہاں پر اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ خاندان کے بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر رکھے ہیں تو ضروری نہیں کہ جن پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیا تو ان کی امپورٹنس کم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہے کہ چند کا وہ ذکر بہت زیادہ کثرت سے کرتا ہے اور کچھ کا کم کرتا ہے. جو اللہ رب العزت کی مرضی ہے اس کے اوپر مبنی یہ فیصلے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے کہ جو کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوتی ہے اس میں تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. بے شک. حضرت امام حسن جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت کے وقت وہ کوئی تیاری کر کے نہیں جا رہے, ان کے ساتھ کوئی بچے نہیں, وہ کوئی پوزیشن, کوئی سچویشن ایسی نہیں کہ دنیا ان کو کہے کہ جاؤ یا نہ جاؤ. حضرت امام حسین کی باری, حج کا موقع ہے,
بالکل. اور اس کے علاوہ وہ کہاں سے نکل رہے ہیں, کبھی مدینے کبھی مکے سے نکلتے ہیں, لوگوں کے درمیان ہے. اب لوگوں کو پوری پوزیشن اور سچویشن کی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ ایک طرف یزید کے ارادے ناپاک کیا ہے اور دوسری طرف اس کے لشکر تیار ہے, اور چونکہ یہ گہما گہمی ہے, ایک حکومت کے مد مقابل ایک پورے کا پورا فیصلہ بڑا اوپنلی کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے. اور پھر اوپن چیلنج کو حضرت امام حسن نے, انہیں خبر تھی وہ جس جگہ کی طرف جا رہے ہیں وہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور اس آزمائش کا جو انہیں جو وہاں پر جو قرض چکانا ہوگا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جان, ان کے خانوادے کی جان اور ان کی عزتیں, ساری چیزیں داؤ پر لگ رہی ہیں. مگر چونکہ دین کو بچانا تھا, اور پھر جہاں ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی تھی تو اس تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس ساری سچویشن کو جانتے ہوئے بھی حضرت امام حسن کو ان حوالوں سے وہ ساری خبریں نہ تھیں. امام حسین کو خبر تھی, اور تب بھی سفر جاری اور ساری رکھنا, اس موقع کے اوپر بھی آپ کے قدم کے اندر لرزش کا نہ آنا, اور پھر صرف آپ کی اکیلی شہادت نہیں ہوتی, پھر جیسے بچے چونکہ واقعات ہیں لگاتار, بالکل ایسے, تو پورے کا پورا تذکرہ کثرت سے, چونکہ مدینے سے مکے, مکے سے پھر اس کے بعد کربلا, یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں نے رقم کی ہیں, اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو شہرت زیادہ دے دی. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت امام حسن اللہ رب العزت نے ان کے بھی, اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی کرم یوں کیا کہ حضور کی زبان سے گواہی دلوائی کہ یہ میری امت کا سردار ہے, اور پھر میری امت کو ایک کرنے کے لیے یہ اپنی سرداری کی قربانی بھی دے گا. اور پھر شہادت حضور خود باقاعدہ طور پر ہونٹوں کو چومتے ہیں, اور پھر آپ نے خود اپنی زبان اقدس سے اشارے دے دیے. گویا دونوں کی شہادتیں ہیں, مگر ایک شہادت کے اندر صرف ایک شہادت ہے, دوسری شہادت کے اندر بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور حضرت امام حسن کے ساتھ اس قدر لوگ نہیں ہیں, امام حسین کے ساتھ کثرت سے لوگ ہیں. اور پھر وہ سارے کا سارا منظر ہمیں بتاتا ہے کہ کس قدر ظلم و ستم کربلا کے میدان میں بپا کیا گیا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یقیناً جناب امام حسین علیہ السلام کا جو آپ کی قربانی ہے اور جو ایک پورا واقعہ ہے اسے پذیرائی ملی ہے, اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ اسلام آج زندہ ہے تو اسی کی وجہ سے. لیکن جناب امام حسن علیہ السلام کی جو قربانی اور دین کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں, آپ کی شہادت بھی اپنے جگہ پر ایک مقام اور ایک مرتبہ رکھتی ہے, اور یقیناً آپ بڑے بھائی ہیں, اور بڑے بھائی کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ایک عزت ہوا کرتی ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو. اس حوالے سے میں ایک سوال مصور آپ اجازت دیں تو میں راما صاحب سے صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ جہاں پر بڑے بھائی کا آپ نے ذکر کیا ہے, آپ صاحب یہ بتائیے گا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے, آقا کریم کے حوالے سے مطلب کبھی اس انداز میں کچھ چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ آپ نے مولا امام حسن کو پیار زیادہ کیا ہو, امام حسین کو کم کیا ہو, یا جب وہ کھیلتے تھے دونوں شہزادے تو وہ جو کچھ واقعات بڑے معروف ہیں ان میں سے اگر ایک شعر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کریں تو یہ بھی میں چاہوں گا. اسی کے ساتھ ایک مختصر سا سوال, آپ اسی کا جواب اس کہ ہماری آج کی نسل جو ہے وہ امام حسن پاک اور امام حسین کی زندگی سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ جی, یہ جو آپ نے ابو بکر صاحب آپ نے فرمایا کہ حضور کی محبت زیادہ کس سے, یہ وہ مشکل ترین سوال ہے جو کوئی بھی باپ, کوئی بھی ماں کسی ایک بچے کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا تو ایک کندھا ایک کے لیے ہوتا تھا, دوسرا کندھا دوسرے کے لیے. حضور سواری بنتے تو دونوں بچے سوار ہو جاتے ہیں. حضور کئی مرتبہ یہ ہوتا کہ گھر کے اندر حضور حضرت امام حسن اور حسین ان کے ساتھ کھیلتے, اور حضور کبھی ریفری بن جاتے اور ان کی کشتی کرواتے. کیا بات, اور اگر امام حسین اگر جیت رہے ہوتے تو آپ فوراً کس کی طرف چلے جاتے؟ حضرت امام حسن کی طرف. اگر حضرت امام حسن جیت رہے ہوتے امام حسین کی طرف چلے جاتے. گویا ان بچوں کے دل اور دماغ میں یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی, اور نہ حضور نے, حضور چونکہ اپنی تربیت کے حوالے سے آئیڈیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی طرف نہیں تھے, دونوں کے لیے برابر تھے. اسی طرح حضور نے منبر کو چھوڑا, دونوں شہزادے گرنے لگے, حضور نے ایک کو نہیں اٹھایا, حضور نے دونوں کو اٹھایا. کیا بات. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بڑا خوبصورت معیار اپنی سیرت سے ماں باپ کے لیے رکھ دیا کہ جب بھی تمہارے بچوں کے درمیان اگر اس قسم کے سوالات ہوں تو اس قسم کے جوابات دیا بھی نہ کرو. بچے کو کبھی کبھار اس قسم کا ایک جواب ساری زندگی تڑپاتا رہتا ہے کہ میری
اہمیت کم ہے اور میرے دوسرے بھائی کی زیادہ ہے، یا اسی طرح بیٹے یا بیٹی کے درمیان یہ کوئی کسی قسم کا موازنہ نہیں ہونا کیا چاہیے۔ خوبصورت عدل و انصاف میرے آقا کریم کی بارگاہ سے ہوا ہے، اور عدل و انصاف بھی ان دو شہزادوں پہ ہوا ہے جن کو کائنات امام حسین کے نام سے جانتی ہے اور پاک امام حسن کے نام سے جانتی ہے۔ وقت افطار ناظرین بالکل قریب ہے، دوران گفتگو کلام سنتے سنتے سوال و جواب کی نشست میں بالکل پروگرام میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ 2-3 اشعار بالکل مختصر ہم چاہیں گے نعمان صاحب آپ پیش کریں تاکہ وقت افطار قریب ہے، بے شک وہ دعائیہ کلمات ہوں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، پھر آپ کے کلام کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمیں دعا کی جانب بھی بڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ کیجیے۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور کہا حبیب سے تجھ سے کوئی حجاب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم انا نسألک العلا من الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، آمین۔ ہم سب کو سلامتی عطا فرما، ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری بارگاہ میں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، جو ذکر اذکار کرتے ہیں باری تعالیٰ، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ہمیں اجر خیر عطا فرما، اور تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اور بالخصوص کرونا وائرس کے جتنے مریض ہیں تمام کو صحت اور سلامتی والی دوبارہ زندگی عطا فرما، یہ بیماری یہ وبا پاکستان سے اور پوری دنیا سے دور فرما، ساری انسانیت کو سلامتی عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس کے لوازمات ہیں باری تعالیٰ، جو اس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مقدس کا صدقہ باری تعالیٰ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سمینا و اطانا غفرانک ربنا و الیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔
ناظرین محترم پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. وقت افطار انشاءاللہ بس قریب ہے. اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا. چند لمحات کے بعد آپ ہم سب کو اجازت دیجیے. راحت رمضان کی اس براہ نشریات سے اپنے میزبان مصور رضوی کو, ابو بکر سلطانی کو, نعمان غوری صاحب, پروفیسر ناصر قیوم صاحب, آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبر